عمران خان صاحب نے آج کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ احکامات صادر کیے ہیں اپنی پارٹی سے، اور علیمہ خان صاحبہ نے کچھ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ناجائز قید کو ختم کرنا پڑے، اور اگلے 2-3 لوگوں کی مدت ملازمت میں توسیع یا ان کی انا کا مسئلہ ہے تو ہمیں بتا دیں آپ کو عمران خان سے کیا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ آج عمران خان صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کی ظاہر ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد وکلا کی بھی ملاقات ہوئی۔ آج کیس تھا، اور اس کیس میں عمران خان صاحب نے جو ایک گفتگو کی ہے وہ بڑے کلیئر ہے، اور اس میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں جی، 2 نہیں بلکہ 4-5 باتیں، بڑا میسج، کلیئر میسج دیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مینار پاکستان پر انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ جلسے کا اعلان کیا ہے، پاکستان اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ مینار پاکستان پر دوبارہ جلسے کا اہتمام کیا جائے، اور ان کے ہتھ کنڈوں کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کا ہمارا حق ہے، دوبارہ درخواست ہے۔ میاں والی کا جلسہ انہوں نے کہا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، میاں والی میں جلسہ نہ کیا جائے، اور بلکہ لاہور مینار پاکستان پہ دوبارہ رجوع کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جب تک مینار پاکستان پہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم وہاں پہ پھر احتجاج کریں گے، اور احتجاج کا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کی ہے جی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے یہ بھی ہدایت کیا کہ 28 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں جلسے کا اہتمام کیا جائے، اور این او سی ملے یا نہ ملے، ہر 2 صورتوں میں راولپنڈی میں جو ہے وہ جلسہ کیا جائے، راولپنڈی میں جلسہ کیا جائے۔ اور اگلا جلسہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پنڈی میں ہوگا، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا جی کہ اس میں شریک ہوں پاکستان کے عوام، اور اس سلسلے کو مختلف ضلعوں تک، ہر ضلع تک اس کو لے کے جایا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، جلسوں کا اہتمام۔ اس کے بعد اگلا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے جی، انہوں نے کہا جی کل سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی اخبار کا ایک آرٹیکل کا، جو میں نے آپ کو اس پر میں بھی کافی تفصیل سے ٹاپ نیوز پہ ایک پورا پروگرام کر چکا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کل سے پروپیگنڈا کی جاری ہے کہ اسرائیلی اخبار کا ایک حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات کا میں بہت بڑا حامی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاگلو، آرٹیکل میں میری تعریف کی گئی ہے، اور ان کو انگریزی نہیں آتی، ایک انگریزی نہیں آتی ہے کہ یہ پوری بات نہیں پڑھتے، ادھوری بات پڑھ کے، اور یہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں یہ میرے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں میری تعریف کی گئی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو انگریزی سمجھ نہیں آتی، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسرائیلی اخبار بات چیت کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور اخبار نے مسلم امہ اور مغربی ممالک میں میری ساکھ کے حوالے سے بات کی ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے میرا موقف آج بھی وہی ہے، عمران خان صاحب نے کہا، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور جو پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے۔ میرا موقف بالکل وہی ہے، اور وہ ہے کہ فلسطین میں لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ نسل کشی کی جا رہی ہے، پہلے سیز فائر کیا جائے، پھر ہی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 1967 کی جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، اس کے مطابق فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور اس میں فلسطین کی ریاست اور فلسطین کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ خالی کیے جانے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ علاقے واپس فلسطین کو ملنے ہیں۔ تو یہی میرا موقف ہے، اور پہلے 2 ریاستی حل کی جائیں پھر بات چیت ہوگی، اس سے پہلے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف کا بیان آیا ہے کہ اچھے بچے بن جاؤ، مل کر رہو تاکہ ملک ترقی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب سن لیں، امن انصاف سے آتا ہے، الیکشن میں ڈاکہ مارا گیا 9 مئی کے واقعات میں کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا، اور کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم آپ کو جائز حکمران نہیں مانتے، آپ الیکشن چوری کی پیداوار ہیں، اور الیکشن چوروں سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے جو مینڈیٹ چور کر کے بیٹھے ہیں، اور غیر جمہوری انداز میں مسلط ہیں ملک پر، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک میں امن نہیں ہوگا، اور اب جو آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا اس سے امن آ جائے گا؟ کیا یہ آئینی ترامیم پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ کیا اس میں پاکستان کے مہنگائی کے خاتمے کا کوئی ان آئینی ترامیم میں ذکر کیا گیا ہے؟ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی،
کیا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ترامیم جو ہیں یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور ذاتی انتقام کے لیے یہ کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ترامیم کا ایجنڈا بھی پرسنل ایجنڈا ہے، اور ادروائز اس میں کوئی قومی مفاد کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی قومی ضرورت ہے ان میں سے کوئی ترمیم۔ اب جو ترامیم کرنے جا رہے ہیں ان سے کیا امن ہوگا؟ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر امپائر بھی ہیں اور اوپنر بلے باز بھی ہیں۔ قاضی فائز صاحب کے بارے میں اور سلطان راجہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بلے باز بھی بن جاتے ہیں اور امپائر بھی بن جاتے ہیں، اور تھرڈ امپائر ان کی ٹیم کا کپتان ہے، وہ پیچھے بیٹھ کر سب کچھ چلا رہا ہے، یعنی کہ جناب جنرل صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے ہیں، تھرڈ امپائر کی طور پہ کام کر رہے ہیں اور پوری ٹیم کو چلا رہے ہیں، اور اب آپ ان کی توسیع اور آپ ان کو توسیع دے رہے ہیں، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع دے رہے ہیں۔ الیکشن فراڈ نہ کھلے، پتہ نہیں یہ توسیع انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کی ہے یا جنرل عاصم منیب صاحب کے بارے میں کی ہے، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ آپ ان کو توسیع دے رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن فراڈ نہ کھلے، 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آئی اور یہ ان کو تحفظ دے رہے ہیں، اور ان کا مقصد انہوں نے کہا کہ یہی ہے، جو قاضی فائز صاحب کو توسیع دی جا رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو الیکشن فراڈ ہے یہ ایک تو نہ کھلے، الیکشن نتائج 8 فروری 2024 کے الیکشن نتائج جو ہیں، الیکشن کا انعقاد جو ہے، اس میں جتنی بھی 2 نمبریاں کی گئی ہیں اس پہ پردہ پوشی کے لیے قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن بہت ضروری ہے، انہوں نے کہا، اور پھر یہ کہ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے اس میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے، اس کے لیے بھی ان کی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے تاکہ معاملات آگے بڑھتے جائیں، اور یہ امپائر جو ہے وہ اس کو سارا کچھ کور کرے گا۔ اور جلسے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے 500 لوگوں کو نظر بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، اور گرمیوں کا جلسہ شام میں ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 6 بجے جلسہ ختم کر دو، اور داد دیتا ہوں کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پاکستان کے عوام جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے کا اہتمام کیا اور چند گھنٹوں کے نوٹس پر سارے کے سارے انتظامات کیے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آتی، پارٹی کو کہہ دیا ہے اگلے ہفتے ہم راولپنڈی میں جلسہ کریں گے، اور پارٹی کو کہتا ہوں کہ جلسے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں، عدلیہ کو ختم کر کے یہ غیر اعلانیہ ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں، جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہم احتجاج کریں گے، اور یہ وہ ترامیم کرنے لگے ہیں جو کسی ڈکٹیٹر نے بھی نہیں کی، ہم ان ترامیم کے خلاف اسٹریٹ موومنٹ شروع کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے یہ بتایا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ اہتمام کریں لاہور کا، مینار پاکستان پہ لاہور جلسہ ضرور کریں، اور اس میں کسی قسم کی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور علیمہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگلے 2-3 لوگوں کی مدت ملازمت میں توسیع یا ان کی انا کا مسئلہ ہے تو ہمیں بتا دیں، عمران خان صاحب سے کیا مسئلہ ہے یہ بھی ہمیں بتائیں، یہ چن کر یہاں جج لاتے ہیں، انصاف دینے والے اچھے ججز کو ہٹا دیتے ہیں، اور لاہور کی چیف جسٹس نے انسداد دہشت گردی کی ساری عدالتوں کے جج ہٹا دیے، اور اس جج نے 1.5 ماہ عدت کیس چلایا، اب اس کو یہاں لا کر بٹھا دیا ہے۔ یہ جج کہہ رہا ہے کہ میں نے 26 ستمبر سے پہلے جج ضمانت کی سماعت نہیں کرنی، اور درخواست ضمانت کی سماعت نہیں کرنی، ہمارا یہ خیال ہے کہ 26 ستمبر سے پہلے عمران خان بشرا بی بی کو 1 سے 90 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں یہ سزا سنا دیں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو انہوں نے جیل سے نہیں نکالنا، اور عمران خان نے اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے، اور قاضی فائزہ کے لیے سارے پاکستان اور سپریم کورٹ کا نظام ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو 3 سال کے لیے چمٹا دیں، یعنی کہ قاضی فائزہ صاحب کو جو فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چوری کا مینڈیٹ واپس نہ کرنے کے لیے ان کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے، اور جمہوریت، سپریم کورٹ، نظام انصاف کو ختم کر رہے ہیں، جمہوریت کو ختم کر رہے ہیں یہ، اور سپریم کورٹ کو اور نظام انصاف کو، ہمیں سارے مویشی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں مویشی منڈی میں جگہ ملتی ہے جلسہ کرنے کی، کیونکہ اسلام آباد میں بھی مویشی منڈی جگہ دی گئی تھی اور لاہور میں بھی مویشی منڈی میں جگہ دی گئی، فکر نہ کریں، ہم باشعور ہیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اور لاہور نے خوف کا بت توڑ دیا، اور مریم نواز
मरीम नवाज़ 25 शहबाज शरीफ 17 सीटों पर बैठा है और एक वज़ीर-ए-आज़म है और एक वज़ीर-ए-आला है। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? और अलीमा खान साहिबा ने ये भी कहा कि जी अगर एनओसी नहीं मिलता, इमरान खान की ये हिदायत है कि अगर एनओसी नहीं मिलता तो पुरअमन एहतजाज मीनार-ए-पाकिस्तान पर ही करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके साथ-साथ आज काफ़ी एग्रेसिव थी अलीमा खान साहिबा और उन्होंने कहा जी ये हम पे गोलियाँ चलाना चाहते हैं, गोलियाँ चला दें, वाटर कैनन चलाएँ, गोलियाँ चलाएँ, टियर गैस चलाएँ और ये अगर हमें कत्ल भी करेंगे तो हमें शहादत भी कबूल है और हम सामना करेंगे और डर कर नहीं बैठेंगे। और बांग्लादेश में लोगों ने जानें दी थी, क्या हम नहीं अपनी जानें दे सकते? क्या हम इतने दबे हुए हैं, 24 करोड़ लोग अपनी आज़ादी के लिए खड़े नहीं हो सकते? इस हफ्ते को हम पिंडी में होंगे, एनओसी नहीं मिला तो एहतजाज करेंगे। जहाँ अडयाला है, जहाँ अपना एहतजाज शुरू कर रहे हैं, अब हम अपना एहतजाज नहीं रोकेंगे और करबला बनाना है, हम करबला के लिए भी तैयार हैं। पिंडी के बाद लाहौर होगा और बहुत सारे शहरों में हम अपने एहतजाज भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। जुमे को एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, ये भी ज़हन में रखिएगा। और इस तरीके से उन्होंने कहा कि एहतजाज सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और अपनी आज़ादी बचाने के लिए है और ये हम करते रहेंगे इसका इस्तेमाल। तो ये सिचुएशन है जनाब। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आया है, उससे जाली निज़ाम जो है वो काफ़ी लर्ज़ रहा है और इसकी वजह है कि सुबह से ले अब तक जो है वुज़रा और ख़ास तौर पे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनको कहा गया है जनाब आप जाएँ और जाके इस फैसले को ज़रा करें, इसका ज़रा थोड़ा-सा तिया-पांचा करें। लेकिन बात बन नहीं रही क्योंकि एक फुल कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को सबोटाज नहीं किया जा सकता। और लॉ मिनिस्टर ने कहा जी हमारी लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारिक साहब भी आए हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि देखें, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरी तरफ कानून है, अब हम क्या करें? और ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गई ही नहीं थी, हमने तो ख़त्म कर दिया था पीटीआई को, तो ये पीटीआई दोबारा कैसे बहाल हो रही है? असल मसला यही है और कोई मसला नहीं है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जो है वो डील करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डील करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और आज बेंच फिक्सिंग की गई जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से उस काले कानून के तहत जो कि ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया और उसमें उन्होंने 2 बेंच भी तश्कील दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजेस कमेटी में शरीक नहीं हुए क्योंकि सारी की सारी कार्रवाई ही इल्लीगल है और न सिर्फ शरीक नहीं हुए बल्कि उन्होंने जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए और एक खत लिख दिया है जजेस कमेटी को, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर अरकान को और उन्होंने कहा है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के चंद घंटे के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया और कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई और नहीं बताया गया कि क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये बात नहीं हो सकती और ये कमेटी इल्लीगल और इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं, शुकूक-ओ-शुबहात हैं। लिहाजा जस्टिस मंसूर अली साहब आज जजेस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए और